اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منظور حسن، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے پارٹ 1 جس آف سول پروسیجر کوڈ، جس میں سوٹس ان جنرل ڈسکس کیے گئے ہیں، جیسا کہ جورسڈکشن آف کورٹس اینڈ ریس جوڈیکاٹا اور ریس سب جوڈس۔ تو پارٹ 1 میں آج ہم سیکشن 9 پڑھیں گے کہ سیکشن 9 جو ہے وہ کیا ہے اور ہمیں کیا بتاتا ہے۔ سیکشن 9 اگر ہم دیکھ لیں تو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کورٹس ٹو ٹرائی آل سیول سوٹس انلیس بارڈ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کورٹس جو یہاں ورڈ استعمال ہوا ہے، اس سے مطلب جو سیول کورٹس ہے یا جو کورٹس انڈر سیول پروسیجر کوڈ، جتنے بھی عدالتیں ہیں، جتنے بھی کورٹس ہیں جو سیول پروسیجر کوڈ کے اندر ڈیل ہوتے ہیں، تو وہ سارے اس کورٹ کے لفظ میں آتے ہیں۔ اب کورٹس ٹو ٹرائی آل سیول سوٹس سے مطلب کیا ہے؟ تو یہاں مطلب ہے کہ سیول نیچر کا جو بھی کیس ہو، جتنے بھی سیول سوٹس ہو، جتنے بھی سیول کیسز ہو، جتنے بھی سیول پروسیڈنگز ہو، تو وہ سارے جو ہے وہ سیول کورٹس ڈیل کریں گے۔ تے ہیں سیکشن کی طرف، تو سیکشن میں لکھا گیا ہے کہ دا کورٹس شل کا ورڈ جو ہے وہ مینڈیٹری استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹس جو ہے وہ لازماً یہ کام کرے گی، اس کے اختیار میں جو ہے وہ اس کا ڈسکریشن یہ نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اس کے بعد ہے کہ دا کورٹس شل سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز ہیئر ان کنٹینڈ۔ یہ جو بریکٹ میں ایک پورشن دیا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا پروویژن ہیئر ان کنٹینڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیول پروسیجر کوڈ میں جو سیکشنز دیے گئے ہیں، جو پروویژنز دیے گئے ہیں، جو پروسیجر دیا گیا ہے، اس کو سبجیکٹ ٹو دیٹ جو ہے کورٹ اپنا کام کرے گا۔ اس کے اندر، اس کے دائرہ اختیار کے اندر جو ہے اس کورٹ نے جتنے بھی اختیارات دیے ہیں، جو بھی پروسیجر دیا ہے، اس کے اندر کورٹ کام کرے گا۔ تو اگر اب آتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ ہم یہ پڑھ لیں تو دا کورٹ شل ہیو جورسڈکشن، مطلب یہ ہے کہ جو سیول یہاں کورٹ سے مطلب، تو پہلے میں نے بتا دیا کہ کورٹ سے مطلب جو ہے وہ سیول کورٹ ہے، تو دا سیول کورٹ شل ہیو جورسڈکشن۔ جو سیول کورٹس ہے، جو کورٹس سیول کیسز ڈیل کرتے ہیں، وہ کورٹس جو ہے ان کے پاس اختیار سماعت ہوگا، وہ سن سکیں گے، وہ ان کے پاس اختیار ہوگا ٹو ٹرائی آل سوٹس، سارے جو جتنے بھی کیسز ہیں، جتنے بھی سوٹس ہیں، وہ سارے وہ اختیار سماعت ان کے پاس ہوگا، اختیار ہوگا کہ وہ ٹرائی کریں آف اے سیول نیچر۔ یہاں پر پھر جو ہے اسے ریسٹرکٹ کیا گیا ہے سیول کیسز تک، کہ سیول کورٹس جو ہے وہ سارے سیول سوٹس جو ہے یا سارے سوٹس جو سیول نیچر کے ہو وہ ڈیل کریں گے۔ پھر ایک پروویزو دیا گیا ہے، ایک ایکسیپشن دیا گیا ہے کہ ایکسیپٹنگ سوٹس آف دیئر کاگنیزنس از ایدر ایکسپریسلی اور امپلائڈلی بارڈ، کہ وہ سوٹس جو یا تو ایکسپریسلی بار کیے گئے ہو، اس پر بار لگ گیا ہو، اسے منع کیا گیا ہو، یا جو ہے امپلائڈلی کسی طریقے سے امپلائڈلی وہ بارڈ ہو، تو وہ سوٹس جو ہے وہ عدالت سیول کورٹس جو ہے وہ ٹرائی نہیں کر سکتے۔ اب ایکسپریس بار کیا ہے اور امپلائڈ بار کیا ہے؟ ایکسپریس بار کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ اگر ہم مثال لے لیں کہ ایکسپریس بار یہاں پر اس سے آگے سیکشن 10 میں بھی دیا گیا ہے کہ وہ کیسز جو پہلے سنے گئے ہوں، یا ایک سیکشن 10 اور 11 ریس جوڈیکاٹا اور ریس سب جوڈس، جو کیسز پہلے سنے گئے ہوں، جس کا فیصلہ ہو چکا ہو، یا جو ہے وہ پینڈنگ ہو آلریڈی، تو اس سبجیکٹ میٹر پر، اسی کے سبجیکٹ میں آبجیکٹ پر یا اسی پارٹیز کے درمیان جو ہے دوسرا کیس، ایک دوسرا کورٹ جس کے پاس جورسڈکشن ہو، وہ اسے سن نہیں سکتے۔ یا مثال کے طور پر ایک ایکسپریس بار جو ہے وہ لینڈ ریونیو ایکٹ میں دیا گیا ہے کہ سیول کورٹس جو ہے وہ ریونیو میٹرز، لینڈ ریونیو میٹرز جو ہے وہ سیول کورٹس نہیں سن سکتے، تو یہ جو ہے یہ ایکسپریس بار ہے۔ دوسرا ہے امپلائڈ بار۔
اب امپلائڈ بار کیا ہے؟ تو امپلائڈ بار فیملی، مثال کے طور پر اگر ہم مثال لے لیں تو فیملی کورٹس جو ہے وہ پہلے فیملی کیسز جو ہے وہ پہلے سیول کورٹ سنتا تھا، لیکن جب سے فیملی لاز آئے ہیں، الگ سے فیملی کورٹس بنے ہیں، تو وہ ایک امپلائڈ بار ہے، اور اس پر اور وہ جو ہے وہ کیسز سارے فیملی کورٹس کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ایکسپریس بار اور امپلائڈ بار۔ اس سیکشن کا اگر ہم پورے کا مطلب لے لیں تو یہ ہے کہ سیول کورٹس جو ہے اس کے پاس اختیاری سماعت ہے کہ وہ سارے کیسز جو سیول نیچر کے ہو وہ سن سکے، سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف دس کوڈ، اس کوڈ کے تحت وہ سن سکیں، ایکسیپٹنگ وہ جس کا کوگنیزنس، جس کا اختیار جو ہے وہ ایکسپریسلی یا امپلائڈلی بار کیا گیا ہو۔ اب آتے ہیں، اس کے بعد دیا گیا ہے ایکسپلینیشن ایک۔ تو ایکسپلینیشن میں ہمارے پاس سیول سوٹس جو ہے یا سیول نیچر کے کیسز جو ہے، یہاں پر جو سیول نیچر کا ورڈ یوز ہوا ہے تو وہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ سیول نیچر یا سیول سوٹس جو ہے وہ کیا ہوں گے۔ تو اگر اسے ہم پڑھ لیں تو اس میں دیا گیا ہے کہ a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature۔ وہ سوٹ، وہ کیسز جس میں رائٹ ٹو پراپرٹی یا رائٹ ٹو این آفس جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا گیا ہو، کسی پراپرٹی پر حق یا کسی آفس پر حق، کسی دفتر پر حق، کسی چیئر پر حق، وہ جو ہے وہ اس میں کنٹیسٹ کیا گیا ہو، وہ ان کویسچن ہو، تو وہ سارے جو ہے وہ سوٹس آف سیول نیچر ہوں گے۔ اس کے بعد پھر دیا گیا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ سچ رائٹ میں ڈیپینڈ انٹائرلی آن دا ڈیسیژن آف کویسچنز ایز ٹو ریلیجیس رائٹس اور سرمنیز۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، اس پوائنٹ پر موسٹلی اسٹوڈنٹس یا جو ہے لائرز وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کا اسپیسیفک مطلب لے تو وہ یہ ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ سچ رائٹ میں ڈیپینڈ انٹائرلی آن دا ڈیسیژن آف کویسچنز ایز ٹو ریلیجیس رائٹس اور سرمنیز، کہ یہ جو سوٹ ہوگا اس میں جو کویسچن ہے، جو ڈیسیژن آف کویسچن ہے، جو انڈر کنسیڈریشن جو پوائنٹ ہے وہ انٹائرلی ریلیجیس رائٹس اور سرمنیز پر بیس نہیں کرے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کویسچنز ایز ٹو ریلیجیس رائٹس اور سرمنیز ہو کسی سوٹ میں، اسپیسیفکلی اس کو ہو، تو پھر وہ کیسز جو ہے وہ سیول سوٹس میں نہیں آتے۔ ہاں اگر یہ جو ہے یہ رائٹس، ریلیجیس رائٹس اور سرمنیز کا جو کویسچن ہے، یہ رائٹ ٹو پراپرٹی اور رائٹ ٹو این آفس جو ہے وہ بھی کنٹیسٹ کرتا ہے، اور اصل میں ہو ریلیجیس رائٹس اور سرمنیز، لیکن اس سے جو ہے رائٹ ٹو این آفس اور رائٹ ٹو پراپرٹی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہو، اس پر اثر پڑتا ہو، وہ بھی اس کے ساتھ ہو، تو پھر وہ جو ہے وہ بھی سیول سوٹس میں آتے ہیں۔ اب آتے ہیں یہ جو سیکشن ہے، تو یہ سیکشن بیس کس چیز پر کرتا ہے؟ اس کے بعد آتے ہیں تو یہ سیکشن ایک رول ہے اوبیجس ایبی ریمیڈیم، ایک پرنسپل ہے، اور اس پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ ویئر دیر از اے رائٹ دیر از اے ریمیڈی، کہ جہاں پر کسی کا حق ہو وہاں پر اس کے لیے اگر کوئی اس کو انفرینچ کرتا ہے، کوئی اس کا حق نہیں دیتا، تو اس کے ساتھ ریمیڈی، اس کے ساتھ ایک الگ راستہ ہوگا کہ وہ اپنا حق لے لے۔ یہ سیکشن بھی اسی پر بیس کرتا ہے کہ کورٹس کو اس پرنسپل کے بیس پر کورٹس کو اختیارات دیے گئے ہیں انلیمیٹڈ، کہ اگر کوئی سیول نیچر کا کیس ہو اور کہیں اور پہ اس کا کوئی اس کے ساتھ ریمیڈی اویلیبل نہیں ہو تو وہ سیول کورٹ میں آ سکتا ہے۔ اب جورسڈکشن جو ہم نے جو اس سیکشن میں دیا گیا ہے کورٹس کو، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ تو اگر ایک کورٹ کے پاس اختیاری سماعت نہ ہو، جورسڈکشن نہ ہو، اختیار نہ ہو، اس کے پاس کوگنیزنس نہ ہو، تو اگر وہ عدالت صحیح فیصلہ کرتا ہے یا غلط فیصلہ کرتا ہے، لیکن
اگر اس کے پاس اختیار نہ ہو تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹیز پر، جو کنٹیسٹنگ پارٹیز ہے یا جو کیس میں جو لوگ ہیں جو عدالت آئے ہیں، تو ان پر وہ بائنڈنگ نہیں ہے، وہ اسے ماننے سے انکار کر سکتے ہیں اگر اس کے عدالت کے پاس اختیار سماعت نہ ہو۔ اب اگر عدالت کے پاس اختیار سماعت ہو تو پھر وہ چاہے صحیح فیصلہ کرے چاہے غلط فیصلہ کرے، لیکن یہ وہ ان پارٹیز پر بائنڈنگ ہوگا۔ اگر پارٹیز اس کو نہیں مانتے، وہ جو ہے اس سے خوش نہیں ہیں، تو وہ اپیل میں جا سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ جو فیصلہ ہے، اگر کورٹ کے پاس اختیار تھا تو یہ فیصلہ ان پر جو ہے یہ بائنڈنگ ہوگا، ان پر لازمی ہوگا کہ وہ اسے فالو کرے۔ تو یہ تھا سیکشن 9۔ سیکشن 9 میں ہم نے پڑھ لیا سیول کورٹس، اس کا سیول نیچر کیسز، اور اس کے بعد جو ہے پرنسپل جس پر یہ بیس کر سکتا ہے، اور ایکسپریس بار، امپلائڈ بار، اور اسی کے ساتھ نیڈ آف جوریزڈکشن، کی جوریزڈکشن کیوں ضروری ہے۔ تو اس سیکشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیول کورٹس جو ہے، جو کورٹس ہے وہ سیول نیچر کے جو کیسز ڈیل کرتا ہے، یا سیول سوٹس میں جو ہے سیول کورٹس ایک الٹیمیٹ جوریزڈکشن ہے، اس کے پاس سارا اختیار ہے اس کے پاس۔ جتنے بھی کیسز ہیں اگر وہ بارڈ نہیں ہو تو وہ سیول کورٹس کے پاس آ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔